السلام علیکم عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنا بند نمبر 1 پڑھا تھا۔ ابھی ہم دوسرے بند کی جانب چلیں گے۔ وہ نور، وہ صبح کی روشنی، وہ نورانی کیفیت، اور وہ دشت اور وہ ویرانہ، سہانا سا، خوبصورت سا، وہ فضا، وہ منظر، وہ خوبصورت فضائیں، یعنی صبح کا وقت ہے، ہر طرف صبح کی پر نور روشنی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، پر نور کیفیت ہر طرف ہے، اور وہ جو ویرانہ ہے، خوبصورت سا ویرانہ ہے، اس میں خوبصورت منظر ہے، فضا خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر بھی صنعت تضاد کا استعمال کیا کہ یہاں پر انہوں نے دشت کو بھی سہانا کہا۔ دراج و کبک و تہی و تاؤس کی صدا، دراج کہتے ہیں تیتر کو، کبک چکور، تہ چھوٹا دھاری دار پرندہ جس کو آپ چڑیا بھی کہہ سکتے ہیں، تاؤس مور کی صدا کی آواز، کہ وہ صبح کا منظر ہے، وہ ویرانہ جو ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ اس خوبصورت منظر کے اندر تیتر، چکور، مور اور چھوٹے پرندے جن میں چڑیا وغیرہ شامل ہیں، ان کی آوازیں ہیں۔ وہ جوش گل، وہ پھولوں کا جوبن، وہ پھولوں کا جھومنا، وہ پھولوں کا رقص، وہ نالا، نالا کہتے ہیں گیت کو، مرغان خوش نوا، مرغ کہتے ہیں پرندے کو، مرغان جمع، خوش نوا خوبصورت آواز والے، اور وہ خوبصورت آواز والے پرندوں کی آوازیں۔ جی، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، اور صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ روح کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ جگر سے مراد روح ہے، تو صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر پھر منظر کشی کی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے، ہر طرف نورانی کیفیت ہے، وہ ویرانہ بھی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ اس ویرانے کے اندر تیتر، چکور، مور اور دوسرے جو پرندے ہیں ان کی آوازیں ہیں۔ اس خوبصورت منظر میں پھول جو ہیں وہ بھی رقص کر رہے ہیں، اور خوبصورت آواز والے پرندے، مرغان خوش نوا، خوبصورت آواز والے پرندے جو ہیں وہ گیت گا رہے ہیں۔ سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، اور صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ روح کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، کہ وہ جو ہرے بھرے درخت تھے انہوں نے سرخ پوش یعنی سرخ لباس اوڑھ لیا تھا پھولوں کا۔ ہرے بھرے درختوں کے اوپر اتنے زیادہ پھول کھلے ہوئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ان ہرے بھرے درختوں نے سرخ پھولوں کا لباس اوڑھ لیا ہو۔ تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے، تھالے کہتے ہیں کیاری کو جو درخت کے گرد بنائی جاتی ہے، نخل کے درخت کے، سبد گل فروش تھے، سبد کہتے ہیں ٹوکری کو، گل فروش پھول بیچنے والے کی۔ تو درختوں نے تو پھولوں کا سرخ لباس اوڑھا ہی تھا، لیکن درختوں کے نیچے ان کی کیاریوں میں اتنے پھول جو ہیں وہ گرے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی پھول بیچنے والے نے پھول جو ہیں وہ ٹوکرے میں بھرے ہوئے ہوں، وہ اکٹھے کیے ہوئے ہوں۔ تو اگر ہم نیچے دیکھیں گے جو ہم نے چند پوائنٹس لکھے ہیں ان کو، صبح کی خنکی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا چلنا، یعنی شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہ ہلکی ہلکی ٹھنڈک جو ہے وہ روح کو تر و تازہ کرتی ہے، اور صبح کے وقت خوبصورت پرندوں کی بولیاں جو ہیں وہ ہر طرف سنائی دیتی ہیں۔ صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت پرندے چہچہاتے ہیں، تو بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اور صبح کے وقت کیونکہ شبنم برس رہی ہوتی ہے، شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھول بھی جو ہیں نکھرے دکھائی دیتے ہیں، دھلے ہوئے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اور صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ روح کو تر و تازہ کر رہی ہوتی ہے، طبیعت پر ایک بہت اچھا اثر چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ پھولوں کی سرخی کی وجہ سے وہ ہرے بھرے درخت ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے سرخ چادر یا سرخ لباس جو ہے وہ اوڑھ لیا ہو۔ درختوں کی کیاریاں پھول گرنے کی وجہ سے اس قدر بھر گئیں جیسے پھول بیچنے والے کا ٹوکرا ہو، یعنی درختوں کے اوپر تو پھول کھلے ہی تھے،
لیکن وہ پھول اتنے زیادہ نیچے بھی گرے ہوئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی پھول بیچنے والے نے پھول اکٹھے کر کے رکھے ہوں، اس نے اپنے ٹوکرے جو ہیں ان پھولوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ حوالے کے طور پر نیچے جو دو شعر دیے گئے ہیں انہیں دیکھیں گے، وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا وہ نور، وہ صبح کے وقت کی چہل پہل، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، وہ خوبصورت منظر، وہ صبح کی روشنی، خنکی ہو، خنکی کا مطلب ٹھنڈک پہنچے، جس سے چشم کو، آنکھوں کو اور قلب کو سرور اور دل کو تر و تازگی، یعنی صبح کے وقت چلنے والی ہوا آنکھوں کو اور روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، چراغ لالا، لالا سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے تو شاعر نے اس کو چراغ سے تشبیہ دی، سے روشن ہوئے کوہ دمن، پہاڑ اور اس کا دامن، میدان، مجھ کو پھر نغموں پر اکسانے لگا مرغ چمن، تو اس خوبصورت منظر کے اندر وہ جو باغ کا پرندہ تھا وہ مجھے بھی مجبور کرنے لگا کہ میں بھی گیت گاؤں۔ تو تیسرے بند کی طرف چلیں گے، وہ دشت، وہ ویرانہ، وہ نسیم کے جھونکے، وہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی خوشبودار ہوا کے جھونکے، اور وہ سبزہ زار اور وہ سبز میدان۔ یہاں پر پھر صنعت تضاد اور صنعت تعلیل کا استعمال ہوا۔ صنعت تضاد اس طرح سے کہ دشت اور سبزہ زار دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور صنعت حسن تعلیل اس وجہ سے کہ انہوں نے ایسی بات بیان کی جو حقیقت میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس انداز میں بیان کی کہ حقیقت لگ رہی ہے کہ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، وہ ویرانہ ہے، وہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی خوشبودار ہوا کے جھونکے ہیں، اور وہ سبز میدان ہے۔ پھولوں پہ جا بجا، پھولوں پر جگہ جگہ، گہر ہائے آبدار، گہر کہتے ہیں موتی کو، آبدار پانی کے، ہائے جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گہر ہائے آبدار یعنی پھولوں پر جگہ جگہ بہت سارے پانی کے موتی تھے، یعنی شبنم کے قطرے پڑے ہوئے تھے۔ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، اس خوبصورت منظر کے اندر شاخیں جو ہیں وہ بھی جھوم رہی تھیں۔ بالائے نخل، درخت کے اوپر ایک جو بلبل تو گل ہزار، تو ہزاروں پھول تھے۔ اردو شاعری کے اندر گل و بلبل عاشق اور محبوب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ جب پھول کھلتے ہیں تو پھولوں کا عاشق جو ہے، بلبل جو ہے وہاں پر آ کر چہکنے لگتا ہے، چہچہانے لگتا ہے، اس کی بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ تو شاعر بھی یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر جو پھول کھلے ہوئے تھے، وہ درخت کے اوپر ایک بلبل جو بیٹھا تھا تو ان کے محبوب ہزاروں پھول بھی نیچے کھلے ہوئے تھے۔ خواہاں تھے، خواہش مند تھے، زیب گلشن زہرا جو آپ کے، زیب کہتے ہیں زینت کو، گلشن باغ، زہرا حضرت فاطمۃ الزہرا تلمیذ استعمال ہوئی ہے یہاں پر، یہ جو آپ کے پانی کے، حضرت فاطمۃ الزہرا کے باغ کے پھول جو پانی کے خواہش مند تھے، وہ جو پانی کے طلبگار تھے، وہ جو پانی چاہتے تھے۔ آل رسول پر پانی کی تکلیف کو دی گئی، ان پر پانی بند کیا گیا، تو شاید یہ کہتے ہیں کہ وہ آل رسول اگر پانی کی خواہش مند تھی تو انسانوں کو تو رحم نہیں آیا، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ گلاب کے پھول کو کٹورے سے تشبیہ دی جاتی ہے، کٹورا یعنی پیالہ، تو شبنم نے ان کی پیاس دیکھتے ہوئے گلاب کے پھولوں کو شبنم سے بھر دیا تھا۔ صحرا میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، پھولوں کے اوپر شبنم کے موتی جو ہیں وہ چمک رہے تھے۔ ہوا جو ہے ہوا میں درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں وہ جھوم رہی تھیں، رقص کر رہی تھیں، درختوں پر بہت کثرت کے ساتھ پھول تھے، ہزاروں پھولوں کے اندر ایک بلبل ان کا چاہنے والا، ان کا عاشق بھی تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدہ فاطمہ کے گھر کی زیب و زینت ہیں۔ ان کو دشمنوں نے پیاسا رکھا ہوا تھا، وہ پانی کی طلب میں تھے، ان دشمنوں نے ان پر پانی کو بند کر دیا تھا، تو ان کی پیاس کو دیکھتے ہوئے، آل رسول کی پیاس کو دیکھتے ہوئے، آل رسول کی محبت کے اندر شبنم اتنی برسی کہ اس نے گلاب کے پھولوں کو شبنم سے بھر دیا۔ اب بظاہر ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن شاعر نے ایسے انداز میں بیان کیا، تو یہ صنعت حسن تعلیل ہے۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گہر ہائے آبدار، کہ وہ پھولوں کے اوپر شبنم کے بہت سارے موتی، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامن کوثر، اور پہاڑ کا تمام دامن جو ہے وہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔
کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کہ سبزے کے اوپر جو اوس پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے ہریالی بہت نکھر چکی تھی، دھل چکی تھی۔ تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، اور صحرا کا دامن موتیوں سے بھرا ہوا تھا، تو موتیوں سے مراد یہاں پر شبنم کے قطرے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تو ہمارے 3 بند اب ہو چکے، اگلے 2 بند جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے۔